اگر انہوں نے ویڈیو نہیں بنائی، انہوں نے آج تک تصویر نہیں بنائی، آپ ان کا جنازہ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے، اگر فرض کریں آپ کہیں یہ دیکھیں جی ان کا تو آج تک پیغام نہیں سامنے آیا، لیکن ان کے جو شاگردان تھے، کتنے شاگرد تھے، آل کنٹری مطلب مختلف ممالک سے لوگ وہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کی مثال ہے. اور سننے میں آیا کہ جنازہ بھی ان کا اگلے دن جو ہے وہ 10:30 11 بجے اس لیے رکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے ادر کنٹری سے آنا تھا. تو بالکل تصویر کے بغیر بھی اس طرح بھی اللہ تعالیٰ جب ممکن بنا دیتا ہے. ان کی تبلیغ، ان کے شاگردان، کتنے شاگرد ان کے آئے اور وہ جنازے میں رو رہے تھے. بالکل آپ کوشش کریں. ہم نے جنازے سے پہلے بھی ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ آپ کی مہربانی ان کی تصویر نہ وائرل کریں. میں نے جہاں تک کوشش ہو سکی، ہماری ٹیم نے جہاں تک کوشش ہو سکی، ہم نے سوچا نہیں تو ورنہ ہمیں کیا تھا، ہم وہاں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، ایک کیمرے پہ مطلب ہم سارا کچھ دکھا سکتے تھے، ان کی تصویر بھی دکھا سکتے تھے، ہر چیز دکھا سکتے تھے. لیکن نہیں، ہم نے تصویر کیوں نہیں دکھائی کہ یہ مقصد نہیں تھا ہمارا. ہم نے وہاں پہ نہیں دکھا، ہم نے گناہ گار نہیں ہونا تھا. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وفات پائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے مناظر دیکھے کہ جس طرح ان کے جنازے کے اوپر ہزاروں افراد نے شرکت کی اور جس حوالہ سے روڈ وہاں پہ بلاک ہو گئے. اور میں تو کہوں گا روڈ ہی نہیں، ستیانہ بنگلہ پورا ہی بلاک ہو چکا تھا. تو جس حوالہ سے ہم نے وہاں پہ جو مناظر دیکھے، ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کے شاگردان جو ہے وہ کہتے تھے آل کنٹری سے، مطلب مختلف کنٹریز سے یہاں پہ پاکستان میں وہ تشریف لائے. تو پاکستان سے بھی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ سمیت، یعنی کہ ہر طرف سے پورے ملک پاکستان سے بڑے عالم دین یہاں پہ پہنچے، اور ان کے طلباء جتنے بھی ان کے طالب علم تھے وہ پہنچے. تو ہمارے ساتھ عرفان حمید صاحب موجود ہیں. ہم صرف اور صرف ایک ٹاپک پہ، ایک سوال پہ چلیں گے. ان کے سامنے کوئی بھی کیمرہ ان کو نظر آتا تھا تو وہ بول پڑتے تھے، غصے ہو جاتے تھے، اور وہ یہاں تک کہہ دیتے تھے بند کرو اس کو. وہ غصہ مطلب اس قدر وہ کر جاتے تھے کہ میں اس کو نہیں مناسب سمجھتا، اس کو بند کر دو. وفات کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم ان کی جو تصاویر ہیں ان کو شائع نہ کریں. جس نے بھی تصویر بنائی ہے وہ چوری بنائی ہے، چپکے سے بنائی ہے. تو وہ کیوں بنائی ہے؟ اگر بنا لی ہے تو اس کو وائرل نہ کریں. اور کئی لوگوں نے تو وفات کے بعد وہ تصویریں وائرل کرنا شروع کر دیں، تو وہ گناہ گار وہی ہوں گے. اسی حوالے سے اسی ٹاپک پر عرفان حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے محترم؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. محمود بھائی آپ کا شکریہ. جی الحمدللہ. آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا. جی شکریہ. جی ویلکم. جی اچھا جی، شیخ عتیق اللہ سلفی حفظہ اللہ رحمہ اللہ، وہ آپ کے بھی استاد تھے؟ جی ہمارے بہت قریبی استاد تھے. ہمارے ساتھ بڑی شفقتیں تھیں ان کی. جی وہ تصویر کرتے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تصویر کے متعلق وہ کیسا سمجھتے تھے؟ جی ہم نے اپنی زندگی میں دور طالب علمی میں بھی ہم نے ان کو پایا کہ وہ تصویر کے سخت خلاف تھے. اگر بہت بڑا پروگرام بھی ہوتا وہاں پر بھی کیمرے کے سخت خلاف ہوا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا سوال میں، کہ وہ منع کر دیا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کیمرہ لگانا ہے تو میں کیمرے کے سامنے نہیں آؤں گا، میں چلا جاتا ہوں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی لاج رکھیں. بالکل. چونکہ انہوں نے زندگی میں اس چیز کو ناپسند کیا. ہمارے مربی بھی تھے، ہمارے محسن بھی تھے. اگر انہوں نے تقوی کی بنا پر، تقوی کی بنیاد پر یہ کام کیا تو ہمیں اس چیز کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا اور خیال کرنا چاہیے تھا. آج کل جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ان کے جنازے کے متعلق، اس پر تصویر بھی بعض ویڈیوز پر ہم نے دیکھی ہیں، دیکھنے کو آئی ہیں. ان کو چاہیے کہ ان ویڈیوز سے وہ تصویر کاٹ دیں تاکہ ان کا خیال کیا جائے، اور انہوں نے جو زندگی میں یہ عمل کیا تھا ان کا عمل یہ برقرار رہے، ہمیشہ ان کے عمل کا خیال کیا جائے. اچھا، کس قدر آپ ان کو گناہ گار سمجھتے ہیں جو تصویریں لگا رہے ہیں ان کی، کہ آیا کہ وہ کل کو اللہ کے ہاں مطلب وہ پیش ہوں گے تو کیا شیخ عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ آیا کہ وہاں اللہ کے پاس جا کے بھی ان کو پوچھ سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے جنہوں نے دنیا میں اس چیز کو ناپسند کیا اور سخت ناپسند کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر
اگرچہ حالات کے پیش نظر بھی انہوں نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا، حالات بھی اس چیز کا تقاضا کرتے تھے، تبلیغ کے ذرائع کو بھی مد نظر رکھا، لیکن ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بغیر تصویر کے، بغیر ویڈیوز کے اتنا کام کیا ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. تو آپ کے سامنے جنازے کی صورت میں آپ نے دیکھ لیا. جی بالکل جی. اچھا جی، اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کے سوال یہ بھی ہوتے تھے کہ کیا شناختی کارڈ پر انہوں نے تصویریں بنائی، کیا حاج جمرانی انہوں نے کیا؟ جی یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم سوال ہے آپ کا محمود بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. شناختی کارڈ ایک مجبوری ہے، ایک قانونی صورت ہے، اس کے بغیر ہمارا یہاں پہ رہنا مشکل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قانون ہے، اور قانون کے دائرے میں رہنا یہ ضروری ہے، یہ بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ قانون کو فالو کرنا بھی ایک سنت ہے. جی بالکل. اچھا جی، وہاں پہ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ انہوں نے کہا وہاں پہ جنازے میں جو فرمایا وہ ذرا بتائیے گا. جی ہمارے مربی بھی ہیں، ہمارے محسن ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں، ان کی صحت میں مزید برکت فرمائے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان کی تصویر چونکہ دنیا میں انہوں نے ناپسند کیا، آج بھی ان کی تصویر نہ بنائی جائے، نہ کوئی ویڈیوز کی. انہوں نے منع کیا، انہوں نے بھی منع کیا انہوں نے. تو اس لیے ہمیں اپنے استاد گرامی کے قول کو بھی ترجیح دینی چاہیے. اچھا، جنازے کے بعد لوگوں نے ویڈیوز وائرل کی، صرف اور صرف تصویر لگانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم وائرل ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے ہاں ہمیں یہ جواب دینا پڑے گا. اسے ظاہر بات ہے کہ اگر انہوں نے اپنی شہرت کی بنا پر یہ کام کیا ہے تو ضرور بضرور اللہ کے ہاں یہ شہرت ہی نظر آتی ہے. جی اس سے تبلیغ تو نہیں، وہ تو منع کر گئے. حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ انہوں نے تو جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا. جی ظاہر بات ہے. تو جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ظاہر بات ہے اس میں اگر شہرت ہے، مقصود ان کی شہرت ہے، ان کی نیت شہرت کی ہے. انما الاعمال بالنیات، ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے. انما الاعمال بالنیات، ان کے اعمال جو ہیں وہ نیت بتائے گی کہ ان کی نیت کیا تھی. لیکن ظاہری طور پر جو صورت نظر آ رہی ہے وہ شہرت نظر آ رہی ہے. اگر شہرت کی بنا پر ہے تو ان کو چاہیے کہ اس تصویر کو ختم کریں. جی اگر تصویر نہیں ختم ہوتی اس ویڈیو کو ڈیل کریں یا ڈیلیٹ کریں، مطلب جو بھی ہو سکے. اگر اس میں تصویر ختم ہوتی ہے یہ سب سے بہتر ہے. چلے آپ کے ویورشپ، وہ مطلب آپ کو جو ہمیں جو آج کل چکر پڑے ہوئے ہیں کہ ویور کم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہم گناہ گار تو نہ ہوں. اچھا جی، تو اس میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ بھی تو اپنی ویڈیو بناتے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں منع ہوتے؟ بڑے بڑے عالم دین بھی بناتے ہیں. یہ ایک تبلیغ کی بنا پر کرنا، انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے، کوٹ کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ حدیث پیش کی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کی نیت اللہ جانتا ہے، لیکن میں اپنی کوشش کے مطابق. اس پہ آپ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کے پھر کال کو کیا مطلب کہیں گے؟ جی انہوں نے پیغام پہنچایا ہے، انہوں نے تقوی کی بنیاد پر اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ میں مکمل طور پر اس پر عمل پیرا ہو جاؤں. بے شک. تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنی صورت اختیار کی ہے. ہم ایک حالات کے پیش نظر اگر لوگوں کو پیغام دینا چاہیں، اس حوالے سے، اس ویڈیو کے حوالے سے ہم پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر آپ کا شوق ہے، اگر آپ شہرت چاہتے ہیں تو اس میں آپ ویڈیو مت بنائیں یا اپنی تصویر مت بنائیں. اگر آپ کا صرف شوق دین کو پہنچانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، زیادہ پھیلانا مقصد دین کی تبلیغ ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے، تو اس میں کچھ رخصت ملتی ہے، کچھ گنجائش موجود ہے. اللہ اکبر. جی ناظرین، بالکل آج کل بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے کچھ عالم دین جو ہیں وہ محض صرف اور صرف اس لیے ویڈیو بنواتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جائیں، نہ کہ تبلیغ. وہ صرف اور صرف دن رات یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہمارے گن گائے. اور بالکل اسی حوالہ سے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے رات دن اپنی ویڈیو بنوائی، مشہور ہو گئے، ہر لحاظ سے پیسہ کمایا، پیسہ کھایا. کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ علماء کی جو کہ نام نہاد عالم دین ہیں، وہ کرتے ہیں، سارا کچھ ہی کیا، لیکن کچھ لوگ وفات پائے، ان کے جنازے آپ نے دیکھ لیے. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. شیخ مولانا عتیق اللہ سلفی حافظہ اللہ رحمہ اللہ جب وہ وفات پائے، اگر انہوں نے ویڈیو نہیں بنائی، انہوں نے آج تک تصویر نہیں بنائی، آپ ان کا جنازہ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے، اگر فرض کریں آپ کہیں یہ دیکھیں جی ان کا تو آج تک پیغام نہیں سامنے آیا، لیکن ان کے جو شاگردان تھے، کتنے شاگرد تھے، آل کنٹری، مطلب مختلف ممالک سے لوگ وہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کی مثال ہے. اور سننے میں آیا کہ جنازہ بھی ان کا اگلے دن جو ہے وہ 10:30 11 بجے اس لیے رکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے ادر کنٹری سے آنا تھا. تو بالکل تصویر کے بغیر بھی اس طرح بھی اللہ تعالیٰ جب ممکن بنا دیتا ہے. ان کی تبلیغ، ان کے شاگردان، کتنے شاگرد ان کے آئے اور وہ جنازے میں رو رہے تھے. بالکل آپ کوشش کریں. ہم نے جنازے سے پہلے بھی ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ آپ کی مہربانی ان کی تصویر نہ وائرل کریں. میں نے جہاں تک کوشش ہو سکی، ہماری ٹیم نے جہاں تک کوشش ہو سکی، ہم نے سوچا نہیں تو ورنہ ہمیں کیا تھا،
ہم وہاں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ایک کیمرے پہ مطلب ہم سارا کچھ دکھا سکتے تھے, ان کی تصویر بھی دکھا سکتے تھے, ہر چیز دکھا سکتے تھے, لیکن نہیں, ہم نے تصویر کیوں نہیں دکھائی کہ یہ مقصد نہیں تھا ہمارا, ہم نے وہاں پہ نہیں دکھا, ہم نے گناہ گار نہیں ہونا تھا. بالکل تصویر کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ دیکھیں کتنا بنا دیا الحمدللہ. تو آج آپ تصویر بنا کے بھی آپ کے جنازے اتنا, مین مقصد تو آخرت ہے نا جی, ان کی آخرت دیکھے عوام الناس کیسے گواہی دے رہی تھی. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں. السلام.